جغرافیہ ایک بکواس اور بور مضمون ہے۔ یہ ببلو تھا جس نے اچانک جغرافیہ کی کلاس کے دوران کھڑے ہو کر کہا تھا۔ کلاس میں سناٹا چھا گیا۔ کلاس کے سب بچے گھبرا کر اسے دیکھنے لگے۔ سر طارق جغرافیہ کے استاد تھے۔ انہوں نے چونک کر ببلو کی طرف دیکھا۔ ان کی تیوریاں چڑھ گئی تھیں، بھویں تن گئی تھیں، مگر انہوں نے اپنے غصے پہ قابو پایا اور ذرا دھیمے مگر سرد لہجے میں بولے، اچھا، بورنگ اور بکواس۔ ببلو نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے سکھایا گیا تھا کہ وہ ہمیشہ سچ بولے، اس لیے اس نے سچ بولا۔ سچ یہ نہیں تھا کہ جغرافیہ کا مضمون بیکار اور بورنگ ہوتا ہے۔ سچ یہ تھا کہ ببلو کو یہ مضمون بور لگ رہا تھا۔ ببلو نے اس بات میں سر ہلایا اور سچائی سے اپنے خیال کا اظہار کیا تو سر طارق نے اسی طرح سے سرد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے ببلو، تم نے ایک ایسی بات کہی ہے جس کے جواب میں مجھے اب کچھ کر کے دکھانا ہوگا۔ کلاس کے سب بچے گھبرا کر ببلو کی طرف دیکھنے لگے۔ کچھ کر کے دکھانا ہوگا کا مطلب تھا کہ اب ببلو کی خیر نہیں، اسے اب سر طارق کا غصہ جھیلنا ہوگا۔ سر طارق نے ذرا تلخی سے کہا، کلاس ختم ہونے کے بعد اساتذہ روم میں آؤ، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ جغرافیہ بور مضمون ہے یا نہیں۔ اب تو سبھی کی سٹی گم گئی۔ سب سمجھ گئے کہ آج ببلو کو مزہ آ جائے گا۔ ببلو بھی اس بات پر ذرا گھبرا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سر طارق کا سزا دینے کا انداز ہی مختلف ہے۔ وہ کلاس کے بچوں کے سامنے کسی کو سزا نہیں دیتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ سب کے سامنے سزا دی جائے تو بچے یا تو ڈھیٹ ہو جاتے ہیں یا دوسروں کے سامنے شرمندہ ہوتے ہیں، جس سے ان کی نفسیات پر برا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اگر کسی کو سزا دینی ہوتی تھی تو وہ اسے بچوں کے سامنے سزا نہیں دیتے تھے۔ اساتذہ کے کمرے میں اکثر کسی نہ کسی جماعت کا بچہ یا تو مرغا بنا ہوا ہوتا تھا یا ہاتھ اوپر کر کے کھڑا ہوتا تھا، یا وہ کمرے کے کونے میں دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونے کی سزا دیتے تھے۔ وہ کبھی بھی کسی بچے کو 100 بار 200 بار یا 500 بار کچھ لکھنے کی سزا نہیں دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ لکھنے کی سزا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچہ لکھنے کو سزا سمجھتے ہیں، اور ہم بچوں کو یہاں لکھنے میں جو مزہ ہوتا ہے وہ سکھانے آتے ہیں، لکھنے کو سزا بنانے نہیں آتے۔ کلاس ختم ہونے تک ببلو بھی اندر ہی اندر گھبرا رہا تھا، سوچ رہا تھا آج سر طارق کی سزا کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اس کا خیال تھا کہ سر طارق نے اس کی بات کو شاید بدتمیزی خیال کیا ہے، حالانکہ اس کا مطلب خود کو بدتمیز ثابت کرنا نہیں تھا، وہ تو بس سچائی کے ساتھ اپنی بات کہنا چاہ رہا تھا۔ پھر اسے خیال آیا کہ اس نے لفظ کے انتخاب میں شاید غلطی کی ہے۔ اسے لفظ بکواس استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہاں، بورنگ ٹھیک تھا۔ بکواس کی جگہ کوئی مناسب لفظ استعمال کرتا تو شاید سر طارق کی تیوریاں نہ چڑھتیں، بھویں نہ تنتیں۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب تو بات کا تیر زبان کی کمان سے نکل چکا تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ ببلو کو دوسرے ملکوں کے بارے میں اور وہاں کے لوگوں کے بارے میں جاننے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یوں خواہ مخواہ ایسے لوگوں کے بارے میں پڑھنے اور رٹے لگانے کی کیا ضرورت ہے جس سے ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ جس جگہ نہ کبھی گئے ہیں اور نہ جانے کا کوئی ارادہ ہے تو کیا ضرورت ہے اس کے بارے میں جاننے کی۔ اس کو اپنے دادا کی ایک بات یاد تھی۔ وہ اکثر ایک جملہ بولتے تھے، بیٹا جس گاؤں جانا نہیں ہے اس گاؤں کا پتہ نہیں پوچھتے۔ بات بھی ٹھیک تھی۔ اب بندہ ہر ملک تو جائے گا نہیں، دنیا بھر کے بارے میں پڑھتا رہے۔ اسی لیے یہ سب اسے بہت بیزار کن لگتا تھا، اور اب وہ اس مضمون کے بارے میں اپنی ناپسندیدگی ظاہر کر کے پھنس گیا تھا۔ اب چھٹی کے بعد بھی اسے رکنا پڑے گا اور سیکنڈ شفٹ کے دوران سر طارق کی سزا بھگتنا ہوگی۔ سر طارق تو اسے کمرے میں کھڑا کر کے سیکنڈ شفٹ کے بچوں کو پڑھانے چلے جائیں گے اور اسے سزا کے طور پر وہیں رہنا پڑے گا۔ مگر ہوا اس کے بالکل برعکس۔ وہ کلاس ختم ہونے کے بعد جو ہی سر طارق کے کمرے میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر ناراضی کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ ببلو کو دیکھ کر انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے اندر آنے کا کہا۔ وہ کچھ کاپیاں چیک کر رہے تھے، مگر ببلو کو دیکھتے ہی اچانک جیسے انہیں کچھ یاد آ گیا۔ وہ کام چھوڑ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولے، میرے پیچھے آؤ ببلو۔ اتنا کہتے ہی وہ کمرے سے نکل گئے۔ ببلو بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔
اسکول کے طویل کوریڈور سے گزر کر وہ بڑے ہال میں آئے جہاں بہت سے کمروں کے دروازے تھے۔ سر طارق کونے میں موجود پیلے رنگ کے دروازے کے سامنے رک گئے۔ ببلو نے تعجب سے اس دروازے کو دیکھا۔ اس نے پہلے کبھی اس دروازے پر غور نہیں کیا تھا۔ سر طارق نے اپنے گلے میں لٹکی ہوئی مہین سی سنہری زنجیر میں لٹکی چابی سے پیلے دروازے میں لگا قفل کھولا اور بولے، آؤ۔ سر طارق خود بھی کمرے میں داخل ہو گئے۔ ببلو جو ہی کمرے میں گیا وہ ایک دم سے اسکول سے باہر آ گیا، مگر وہ اسکول سے باہر والی سڑک پر نہیں تھا، نہ کوئی اسکول کا دوسرا حصہ تھا، بلکہ یہ کوئی اور ہی جگہ تھی۔ یہ جگہ ببلو نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ ایک چکور سا ہال تھا جس میں زمین پر گھاس لگی ہوئی تھی اور کمرے کے وسط میں ایک گول گھومنے والا جھولا تھا، ویسا ہی گھوڑوں والا جھولا جس میں سریوں سے ایک دائرے میں لکڑی کے گھوڑے لٹکے ہوتے ہیں اور بچے ان گھوڑوں پر بیٹھ کر دائرے میں جھولتے ہیں۔ ببلو نے تعجب سے اس جھولے کو دیکھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کے اسکول میں ایک کمرہ ایسا بھی ہے جس میں لکڑی کے گھوڑوں والا جھولا رکھا ہوا ہے۔ سر طارق نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، یہ گھومنے والا جھولا ہے، مگر تم اسے دنیا سمجھ لو۔ ببلو کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے۔ بھلا گھوڑوں والے جھولے کو بھی کسی نے دنیا کہا ہے؟ اس نے ایک بار پھر گھوڑے والے جھولے کی طرف دیکھا۔ اس میں لکڑی کے لگ بھگ 12 گھوڑے لٹکے ہوئے تھے۔ ہر گھوڑے کا رنگ مختلف تھا اور ان پہ بلب لگے ہوئے تھے جن میں رنگ رنگ کی روشنیاں جھلملا رہی تھیں، بار بار جل بجھ رہی تھیں۔ سر طارق نے عجیب سے لہجے میں کہا، اس جھولے کے کسی بھی گھوڑے پر بیٹھ جاؤ اور جھولا جھولو، میں یہاں تمہارا انتظار کروں گا۔ جب تم اپنی سواری مکمل کر لو تو پھر مجھے بتانا کہ جغرافیہ بورنگ مضمون ہے یا دلچسپ اور مزیدار۔ ببلو کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، صرف ایک یہی بات سمجھ میں آئی کہ شاید یہ جھولا بچوں کے لیے سر طارق کی کوئی نئی قسم کی سزا ہے۔ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں جھولے کی طرف بڑھا اور اس گھوڑے کا انتخاب کیا جس پر چھوٹے چھوٹے خوبصورت ستارے بنے ہوئے تھے اور جس کی عیال زرد رنگ کی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے گھوڑے پر بیٹھ گیا۔ تیار ہو؟ سر طارق نے پوچھا۔ ببلو اطمینان سے بیٹھ چکا تھا، گھوڑے کی پیٹھ میں موجود لوہے کے راڈ کو پکڑ چکا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سر طارق نے اس کی طرف اشارہ ملتے ہی جھولا چلانے کا لیول کھینچ دیا۔ ببلو نے راڈ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ اس کے ساتھ ہی جھولا چلنے کی گھنٹی بجی اور جھولا دائرے میں گھومنے لگا۔ ببلو بڑے مزے سے لکڑی کے گھوڑے پر جھولنے لگا، مگر اگلے ہی لمحے وہ چونک گیا۔ جوں جوں جھولا گھوم رہا تھا اسے ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا کے مختلف حصے، مختلف خطے اس کی نظروں کے سامنے دائرے میں گھوم رہے ہیں، جیسے دنیا اس کے سامنے دائرے میں گھوم رہی ہو۔ وہ حیرت سے ہر اس چیز اور جگہ کو دیکھنے لگا جو اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ وہ خوب جم کر بیٹھا ہوا تھا اور ہر منظر کو دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اسے چکر آنے لگے، مگر اسی وقت گھومتی ہوئی دنیا کی رفتار دھیمی ہونے لگی اور اس کو چکر آنا بند ہو گئے۔ پھر دھیرے دھیرے جھولا رک گیا۔ تب ببلو نے محسوس کیا کہ وہ اس جگہ موجود نہیں ہے جہاں اس جھولے پر سوار ہوا تھا، اور جھولا اب کسی اور ہی جگہ پر تھا۔ اس کے ارد گرد کی دنیا بدل گئی تھی۔ اس کے اطراف رنگ الگ تھے، ہوا بھی قدرے ٹھنڈی تھی۔ جب جھولا پوری طرح رک گیا تو ببلو نے دیکھا کہ جھولے کے سامنے ایک اسی کی عمر کا انتہائی پیارا سا لڑکا کھڑا تھا۔ اس کے بال سیاہ اور ملائم تھے اور آنکھیں گہری سیاہ رنگت کی تھیں۔ اس نے نہایت احترام سے ببلو کو سلام کیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ببلو نے جواب دیا۔ اس کے بعد وہ لڑکا اس کے پیچھے والے گھوڑے پر بیٹھ گیا۔ لڑکے کے بیٹھتے ہی جھولا چلنے کی گھنٹی بجی اور جھولا ایک بار پھر گھومنے لگا۔ جب جھولا تیز گھومنے لگا تو لڑکے نے ببلو سے باتیں کرتے ہوئے اسے بتایا، میرا تعلق جاپان سے ہے، میں جاپان کا مسلمان لڑکا ہوں۔ اوہ اچھا، اور تمہارا نام کیا ہے؟ ببلو نے چونک کر پوچھا۔ میرا نام یوکو ہے، لڑکے نے جواب دیا۔ اس کے بعد دونوں جھولا جھولتے ہوئے کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ یوکو نے اسے اپنے بارے میں بتایا، اپنے گھر والوں کے بارے میں بتایا، یہ بھی بتایا کہ وہ بھی جغرافیہ کو بہت بورنگ اور بیکار مضمون سمجھتا ہے۔ دوران گفتگو یوکو نے اسے اپنے شہر اور گھر کے حوالے سے بہت سی عجیب و غریب
اور حیران کر دینے والی باتیں بتائیں کہ وہ کس طرح رہتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کس طرح زندگی گزارتے ہیں، گھر میں اور اسکول میں کیا کرتے ہیں اور کس طرح پڑھتے ہیں۔ ببلو حیرانی اور دلچسپی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ پھر یوکو نے ببلو سے پوچھا، تمہارے ملک پاکستان میں لوگ کیسے رہتے ہیں؟ اب ببلو نے اپنے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں اور لوگوں کے بارے میں بتانا شروع کیا تو یوکو بھی بہت حیرت سے سنتا رہا۔ کچھ دیر تک وہ اسی طرح کی دلچسپ باتیں ایک دوسرے کو سناتے رہے، خوب ہنستے رہے۔ اس دوران میں انہیں پتہ ہی نہیں چل سکا کہ اچانک جھولے کی رفتار کم ہونے لگی۔ دونوں اس وقت چونکے جب جھولا پوری طرح رک گیا تھا۔ اب وہ جھولے اور جھولے کے گھوڑوں سمیت کسی اور ہی جگہ پر تھے۔ یہاں شدید گرمی تھی، سورج کی تمازت بہت زیادہ تھی اور ان کے اطراف میں جگہ جگہ ریت کے ٹیلے دکھائی دے رہے تھے۔ اس بار انہی کی عمر کا ایک اور لڑکا انہیں جھولے کے قریب کھڑا دکھائی دیا۔ وہ بھی حیرت سے جھولے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک سفید اور لمبی چادر اپنے جسم کی گرد لپیٹ رکھی تھی۔ اس نے انہیں اپنا نام عبداللہ بتایا۔ اس کے سامنے جو گھوڑا آیا وہ اودے رنگ کا تھا۔ عبداللہ اس گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ ایک بار پھر گھنٹی بجی اور جھولا ایک بار پھر گھومنے لگا۔ جھولا گھوم رہا تھا، وہ تینوں جھول رہے تھے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے دائرے میں دنیا گھوم رہی تھی، گویا وہ لکڑی کے گھوڑوں پر دنیا کا سفر کر رہے تھے۔ ہر شہر، ہر علاقے اور ہر ملک سے گزر رہے تھے اور آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے۔ ایک دوسرے کو اپنے بارے میں بتا رہے تھے، اپنے ملک، شہر، علاقے کی تفصیل بیان کر رہے تھے۔ جب عبداللہ عرب دنیا کے بارے میں بتا رہا تھا تو یوکو اور ببلو اس کی باتیں توجہ اور دلچسپی سے سن رہے تھے۔ انہیں اب ایک دوسرے کے بارے میں، ایک دوسروں کے علاقے کے بارے میں باتیں کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ دھیرے دھیرے ان کی دلچسپی بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ سب کچھ بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ ان کا جھولا مزید 3 مختلف علاقوں میں رکا اور وہاں سے ایک ایک کر کے مزید 3 بچے سوار ہوئے۔ سب کا تعلق الگ الگ علاقوں اور الگ الگ ثقافتوں سے تھا۔ ان سب میں قدر مشترک یہ تھی کہ وہ جغرافیہ کو بورنگ اور بیکار مضمون سمجھتے تھے۔ انہوں نے دنیا کی اس سیر کے دوران نہایت دلچسپ اور حیران کن معلومات کا تبادلہ کیا۔ وہ سب اپنی باتوں میں اس قدر کھو گئے تھے کہ اب ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ جھولا رکے اور وہ اپنے گھروں کو واپس جائیں۔ ایسے میں ببلو کو ایک بار پھر ہری ہری گھاس نظر آئی۔ اس نے چونک کر دیکھا تو اسے جھولے کے قریب اس کے استاد سر طارق کھڑے دکھائی دیے۔ اس کی منزل آ گئی تھی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں ببلو سوار ہوا تھا اور اب اسے وہاں اترنا تھا۔ ببلو نہایت رنجیدہ دلی کے ساتھ لکڑی کے گھوڑوں والے جھولے سے اترا۔ اس نے اپنے نئے دوستوں کو خدا حافظ کہا، جن میں یوکو، عبداللہ اور دوسرے دوست شامل تھے۔ وہ سب افسوس کر رہے تھے کہ ابھی تو ملے ہیں اور اتنی جلدی ہمیں جدا بھی ہونا پڑ رہا ہے۔ ببلو نے سب کو بوجھل دل کے ساتھ الوداع کہا۔ سر طارق نے جھولے کا لیول گھمایا اور جھولا ایک چکر لگا کر اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ اب اس جھولے پر کوئی نہیں تھا۔ جب ببلو اور طارق سر بڑے کمرے کے پیلے دروازے سے گزر کر ہال کمرے میں جا رہے تھے تو سر طارق نے اپنی بھویں سکیڑ کر ببلو سے پوچھا، کیا واقعی اب بھی تمہیں یہی لگتا ہے کہ جغرافیہ ایک بورنگ مضمون ہے؟ ببلو نے تیزی سے اپنا سر انکار میں ہلایا اور جواب دیا، نہیں سر، جغرافیہ ایک شاندار اور دلچسپ مضمون ہے۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اس کی بات سن کر سر طارق کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔